جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے 11ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. اس پارے میں سورہ توبہ کی تکمیل ہو رہی ہے. سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے. غزوہ تبوک میں بہت چونکہ شدت کی جنگ تھی، اس لیے منافقین اس جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے. تو منافقین کے حالات کو بیان کیا ہے، ان کی شانات کو بیان کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس جنگ سے واپس لوٹیں گے تو منافقین جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے اور جھوٹی باتیں کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس جنگ سے پیچھے رہنے میں معذور تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے اس بات پر اطلاع کر دی کہ یہ سب جھوٹی قسمیں ہوں گی اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ اور انصار اور تابعین اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو صحابہ اور تابعین کو فالو کریں گے ان کی بھی فضیلت کو بیان کیا کہ یہ منافقین کے بالکل اپوزٹ لوگ ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا کہ جو مہاجرین تھے اور جو مہاجرین کی مدد کرنے والے انصار صحابہ تھے اور ان مہاجرین اور انصار کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں جو قیامت تک آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک برے عمل کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ وہ مسجد نبوی سے کس طرح سے دین پھیل رہا ہے تو جیلیسی میں انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد ضرار رکھا گیا پھر کہ ضرر پہنچانے والی مسجد. اس کا مقصد صرف اپنی چودراہٹ کو قائم کرنا اور ایک ریاست کے مقابلے میں ایک گویا کہ نئی ریاست قائم کرنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس منافقین کے اس عمل کی برائی بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے اور مسجد نبوی کی تعریف کی. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ. بھلا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہو وہ بہتر ہے یا وہ مسجد جو توڑ پھوڑ کی نیت سے اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہو. اس میں مسجد نبوی کی فضیلت بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مہر ثبت کر دی کہ مسجد نبوی کی بنیاد تقوی اور للہیت پر رکھی گئی ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج بھی بہت سی مسجدیں اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں اور بہت سی مسجدیں دوسرے مسجد کے نمازیوں کو کاٹنے کے لیے ہوتی ہیں. تو اس لیے جو بھی مسجد کی تعمیر کرے اس کا مقصد مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے. محض اپنی 1.5 اینٹ کی ایک مسجد قائم کر کے اپنا ایک نیا فرقہ لانچ کرنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. اس صورت میں چونکہ جہاد سے متعلق بہت سارے احکامات ہیں اور جہاد کی بہت زیادہ ترغیب ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو ایک خوشخبری سنائی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. فرمایا اللہ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور اللہ کے راستے میں شہادت حاصل بھی کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. اور پھر ان کی صفات بیان کی ہیں. التائبون العابدون الحامدون. یہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے روکنے والے اور نیکی کا حکم کرنے والے اور اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے لوگ ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 صحابی جو مخلص تھے اور مخلص ہونے کے باوجود کسی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ہم پیچھے رہ گئے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان تینوں صحابہ کے ہر قسم کے بائیکاٹ کا حکم دیا. 40 دن گزرتے ہیں اور زمین ان پر تنگ ہو جاتی ہے. پھر توبہ کی آیات نازل ہوتی ہیں. وہ آیات بھی سورہ توبہ میں ہیں. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا. فرمایا اللہ نے ان کی 3 کی توبہ قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے. اور حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت. یہاں تک کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کے دل بھی تنگ ہو گئے تھے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا ہماری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا.
تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور مسلمانوں کو بتایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ جیسے ان 3 صحابہ نے منافقین کی طرح جھوٹ نہیں بولا بلکہ بتا دیا کہ کوئی عذر نہیں تھا اور ہم پیچھے رہ گئے، تو سچ بولا، اس سچ نے ان کو نجات دی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو تم بھی سچ بولا کرو۔ وقتی طور پر سچ سے نقصان ہوتا ہے مگر نتائج اور انجام کے لحاظ سے سچ انسان کو کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ نے مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو سوچنے کا اور نعمت کی قدر کرنے کا حکم دیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تمہارے پاس تمہاری جنس میں سے ایک رسول آ چکے ہیں، اور ان کی یہ صفات ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ چیز جو تمہیں تکلیف دے تو وہ ان کو بھی پریشان کرتی ہے، اور یہ تمہارے فائدے کی چیزوں پہ بہت زیادہ حریص ہیں، خیر خواہ نبی ہیں یہ تمہارے، اس لیے اس پیغمبر کی قدر کرو اور ان کو فالو کرو۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان بہت زیادہ ہے، رسالت کا بیان ہے۔ شروع ہوتی ہے کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، فرمائے لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے انسانوں میں سے ایک شخص کو پیغمبر بنا دیا۔ اب لوگ ان کی باتوں کو پر یقین نہیں کر رہے کہ ایک انسان ہم میں کیوں پیغمبر بن کے آ گیا۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور کافر کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا معاذ اللہ جادوگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس ذات نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو چراغ بنایا اور چاند کو نور بنایا، اور طرح طرح کے اس کے تصرفات ہیں اس کائنات کے اندر۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اس قرآن سے دستبردار نہیں ہوتے تو کم از کم اس میں کچھ چینجنگ کر لیں۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا، آپ یہ قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا پھر او بدل ہو، یا اس میں کچھ تبدیلی کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دیجئے کہ میں اس میں اپنی طرف سے چینجنگ نہیں کر سکتا، اور میں تو خود اس کتاب کا پابند ہوں جو مجھ پر نازل ہو رہی ہے۔ یعنی میں جیسے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے حکام کو فالو کریں تو میں بھی اسی کا پابند ہوں۔ اگر میں فالو نہیں کروں گا قرآن مجید کے حکام کو، ان عصیت ربی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم عذاب یوم علیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بھی دردناک دن کے ڈر کا عذاب کا ڈر ہے، تو مجھے بھی خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں مجھ پر عذاب نہ آ جائے، تو میں بھی پابند ہوں۔ تو جو پابند ہوتا ہے لاء کو پیش کرنے کا، وہ لاء میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک شرک کا جو عمل وہ کرتے ہیں اور اللہ کے سوا غیروں کو پوچھتے ہیں، ان کی شناعت بیان کی۔ یعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور اس امید پر کر رہے ہو کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، قیامت کے دن یہ لوگ تمہاری سفارش کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے؟ ایسے ہی اٹکل پچو پر اور ایسے ہی توہمات کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہو اور اپنے لیے جہنم کی آگ کو حلال کر رہے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ من یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ من یملک السمع والابصار، سماعت کا اور تمہاری بصارت کا مالک کون ہے؟ اور کون ہے جو مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور اس کائنات میں پوری تدبیریں کون کر رہا ہے؟ خود یہ کہیں گے زبان سے کہ یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فذالکم اللہ ربکم، بس یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، تم اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس کو چھوڑ کر کس طرف تم اپنا رخ کیے ہوئے ہو؟ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشخبری دی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کی دوستی میں وکانوا یتقون، جو گناہوں سے بچا کرتے تھے۔ آج ہر شخص ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اللہ نے ولایت کی تعریف کی الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے عقائد بھی صحیح تھے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا بھی کچھ تذکرہ کیا ہے کہ فرعون نے کیسے بنی اسرائیل پر ظلم کیے۔ تو ہم نے اوحینا الی موسیٰ و اخیہ، ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو وحی کی کہ اپنی قوم سے کہیے کہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر دین پر چلنا آپ کے لیے کھلے عام چلنا مشکل ہو تو آپ اس کو اپنی جان بچاتے ہوئے آپ چھپ کر شریعت کے احکام کو فالو کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب فرعون کے ایمان سے نا امید ہو گئے
اور دیکھ رہے تھے کہ کس طرح بنی اسرائیل پہ تابڑ توڑ ظلم کر رہا ہے وہ، اور بنی اسرائیل کے ایمان کا بھی خطرہ ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی کہ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تو نے فرعون کو دنیا میں زینت اور مال عطا کیا ہے، اس مال کی وجہ سے لیضلوا عن سبیلک، یہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لہذا اے اللہ تو ایسا کر کہ اشدد علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر مہر لگا لے اور ان کے مالوں کو ہلاک کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اور ان سے ہدایت کی توفیق چھین لے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر وحی کی کہ قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا اور اب فرعون کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل نکلتے ہیں اور فرعون ان کا تعاقب کرتا ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، فرعون کو، بنی اسرائیل کو ہم سمندر سے پار کر دیتے ہیں، اور جب فرعون اس پانی کے بیچ میں پہنچتا ہے تو اس کو غرق کر دیتے ہیں۔ جب غرق کا وقت آتا ہے تو فرعون کہتا ہے کہ آمنتو، میں ایمان لایا اس رب پر جس پر موسیٰ اور ہارون کے رب، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ اب تو ایمان لے کر آ رہا ہے، حالانکہ تو اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، زمین میں فساد مچاتا رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کر لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے تو ایک نشانی بن جائے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کا واقعہ بیان کیا کہ فرمایا کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، جتنی بھی قوموں پر جب عذاب آیا ہے تو پھر وہ عذاب ٹلا نہیں ہے، یعنی جو بھی نافرمان قومیں تھیں، لیکن یونس علیہ السلام کی ایک واحد قوم ایسی تھی جس پر جب عذاب آیا تو عذاب دیکھ کر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ باقی قوموں پہ جب عذاب آنے والا ہوتا تھا تو وہ اس وقت بھی گڑ گڑاتے نہیں تھے اور کہتے تھے ہم بچ جائیں گے، اور کبھی کہتے تھے عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو برسے گا۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم سمجھدار تھی، یعنی اس موقع پر انہوں نے سمجھداری دکھائی، جیسے ہی عذاب دیکھا ہے تو گھبرا گئے اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کو کچھ وقت کے لیے مہلت دے دی۔ اس صورت کے آخر میں سورہ یونس، جہاں پھر 11ویں پارے کے اختتام بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا قد جاءکم الحق من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، سیدھا راستہ آ چکا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو اب اس راستے کو فالو کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو سیدھے راستے سے انحراف کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارے میں ہم نے جو بھی احکام سنے ہیں، پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دل و جان سے قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة